پہنچانا ہے تو پروردگار عالم نے لفظ کل لگا دیا. سبحان اللہ. لیکن یہ آیہ مجیدہ اس میں جو لفظ کل لگایا ہے تو اس میں ہر قسم کے بندے کو شامل کر دیا، ایمان والے کو بھی اور ظاہری کلمہ پڑھنے والے کو بھی. کل فرما دیجئے. کن کو فرما دیجئے؟ اب وہ بندے کہ جو 40 سال تک بتوں کو پوجتے رہے، جن کی زندگی چوریاں کرتے ڈاکے کرتے ہوئے گزر رہی تھی، جن کی زندگیاں شراب خوری پہ گزر رہی تھی، جن کی زندگیاں ہر قسم کے حرام کاموں میں مبتلا رہنے میں گزر رہی تھی، نور نبوت کے توسط سے جب ان کو ایمان کی کرن نظر آئی وہ جو ہے اور ان لوگوں نے آ کے اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہا، جائے کہ پروردگار عالم نے ان کو کہہ دیا، فرما دیا میرا حبیب یہ جو بار بار آ کے کہتے ہیں نا کہ آمنا آمنا، ان سے فرما دیجئے یہ نہ کہو ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، بل قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے. اب ایک دن وہ بندے ایک گروہ بنا کے بڑا چودھری صاحب نال ساتھ لے کے چل پڑے اور سرور کائنات کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ بے ایمان تھے، آپ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا. یا رسول اللہ ہم لوگ چور تھے، رازن تھے، آپ نے ہمیں رہنما بنا دیا. یا رسول اللہ ہم لوگ جھوٹے تھے، آپ نے ہمیں سچا بنا دیا. یا رسول اللہ ہم لوگ کاذب تھے، آپ نے ہمیں صادق بنا دیا، صدیق بنا دیا. یا رسول اللہ ہم لوگ بھائی بھائی کو قتل کرنے والے تھے، ایک قتل پہ 100 سال جنگیں لڑنے والے تھے، آپ نے ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، شیر و شکر کر دیا. یا رسول اللہ غرض ہے کہ ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر و شرک کے ضلالت اور گمراہی کے سمندر میں ڈوب چکے تھے، آپ نے ہمیں وہاں سے نکال کے توحید کے روشن راستے پہ صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا. یا رسول اللہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے آپ کو پتھر بھی کھانا پڑے اور ہم ہی میں سے تھے جو پتھر مارنے والے تھے. یا رسول اللہ آپ کے اوپر گندگی تک پھینکی گئی، آپ کو مجنون تک کہا گیا. یا رسول اللہ آپ کو وطن سے بے وطن بھی ہونا پڑا، لیکن آپ نے کبھی بھی ہماری رہنمائی سے اپنے چہرہ انور کو نہیں موڑا. یا رسول اللہ آپ ہر وقت محنت کرتے رہے، ہر وقت تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم اب راہ راست پہ آگے ہیں. اور اتنی مصیبتیں آپ نے سہنے کے بعد جو ہماری ہدایت فرمائی ہے تو اب ہمیں بھی عقل آئی ہے کہ ہم بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دے دیں. مانگیے یا رسول اللہ کیا چاہیے آپ کو. اب اللہ کا یہ نبی تو خود اپنی مرضی سے خود خدا سے بھی نہیں مانگتا. اللہ کا یہ نبی 2 جہانوں کا بادشاہ بنا کے پروردگار عالم نے بھیجا، اب اسی کے در کے منگتے اس کو دینے کے لیے آئے. اور اللہ کا نبی تو بغیر وحی الہی گفتگو نہیں فرماتے، خاموشی اختیار فرمائی. پروردگار عالم نے فوراً پیغام بھیجا
اے میرا حبیب ان سے فرما دیجئے کیا لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ میں تم سے مانگوں، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کس بارے میں؟ اجر رسالت کے بارے میں، جو تم مجھے اجر رسالت دینے آئے ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں روزہ تم رکھتے ہو جزا اللہ دیتا ہے، تمہاری چھوٹی سی عبادت کی جزا اگر اللہ دیتا ہے تو میری پوری تبلیغ رسالت کی جزا تم کیا دو گے؟ ہے تو چپ ایسے خاموشی سے ہی سننا ہے؟ ہاں اگر ہاں جی اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے تو کیا کرو؟ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرَبَى، میرے قربا سے مودت کرو۔ کچھ احباب محبت کا ترجمہ کرتے ہیں، محبت بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہلکی سی چیز ہے، یہ تو ایسی چیز ہے آپ مجھے 5واں دن ہے مجھے آپ لوگوں سے محبت ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو محبت پیار دیا ایسے لگتا ہے میں رہتا ہی رہا، ہاں لیکن یہ کل پھر جب چلا جانا ہے پھر اس کے بعد اندازہ ہوگا کون محبت کرنے والا تھا کون نہیں۔ اور جو پہلے مولوی صاحب گزر گئے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی مجھے فون کر کے حال بھی نہیں پوچھا ہے، ابھی آج گلہ بتا رہے تھے مولانا صاحب پہلے والے گلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ محبت ہوتی ہے ہماری جو وقت کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل اس میں آتا رہتا ہے، لیکن مودت کا معنی کیا ہے؟ مودت کا معنی یہ ہے عربی میں جو لفظی معنی ہے کسی کیل کو پتھر میں ٹھوک دینا، پتھر میں کیل کو میخ کو گاڑ دینے کو مودت کہتے ہیں۔ اتنی مودت کرو میری اہل بیت کے ساتھ، اور یہ سرور کائنات نے پروردگار عالم نے آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ جاری فرمائے اس لیے کہ کل کلاں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں تو سفر میں تھا جی محبت گھر پہ رہ گئی، میں سرکار بیمار ہو گیا تھا محبت بھی میری کمزور ہو چکی تھی، سرکار مجھے قید کر لیا گیا تھا اس لیے میں محبت نہیں کر سکا، مودت نہیں کر سکا۔ پروردگار عالم نے چیز ہی وہ منگوائی ہے جو جتنی جتنی کوئی دیتا جائے گا اتنی اتنی بڑھتی جائے گی، اور امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مریض ہے صحت مند ہے حضر میں ہے سفر میں ہے کسے باشد کہیں پہ بھی ہے، یہ مودت ایسی چیز ہے کہ یہ نہ کم ہوتی ہے نہ بیمار ہوتی ہے، نہ مریض پہ آس ختم ہوتی ہے نہ مسافر کے پاس ختم ہوتی ہے، نہ آزاد کے پاس ختم ہوتی ہے نہ غلام کے پاس ختم ہوتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے یہ بڑھتی جو جو خرچ کرتے جاؤ گے بڑھتی جائے گی۔ اب وہ چیز مانگی کہ میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرو؟ مودت اختیار کرو۔ اب ہر کوئی یہ پیغام لے کے چلا گیا، اب مودت کے امتحانات آنے شروع ہوئے۔ کبھی امتحان آیا مودت کا امتحان لیا، اور کن سے مودت کرنی ہے؟ کون ہے قرابہ؟ کیا سرور کائنات بتا کے نہیں گئے؟ اتنا بڑا تو فیصلہ فرما گئے کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو، دیکھو بھائی آپ سارے کاروباری لوگ ہیں، آپ اگر ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی بھی جا کے لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں دے کے آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اس ہاتھ سے لو اس ہاتھ سے دو۔ اب آپ حضرت انسان نے حضرت مسلمان نے حضرت صحابہ نے خود یہ چیز اپنے گلے میں ڈالی کہ ہم اجر رسالت دینا چاہتے ہیں۔ اگر مولوی صاحب جناب ادھر تقریر کر رہے ہوں یا نماز پڑھا رہے ہوں اور کپڑا چوری کا پہنا ہو نماز ہو جائے گی؟ مولوی صاحب نہیں عام بندہ بھی اگر کوئی چوری کے کپڑے پہن کے نماز پڑھے نماز ہو جائے گی، چوری کے پانی سے وضو کر لے نماز ہو جائے گی، غصب کیے ہوئے مکان پہ رہ جائے نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اجر دینا پڑتا ہے۔ جب تک اجرت نہیں دو گے اس
उस वक्त तक सवाब की उम्मीद नहीं रखो। अब जब ये कह दिया और सरवरे कायनात की ज़बान मुबारक पे परवरदिगार आलम ने जारी फरमा दिया कि मेरा हबीब इनसे फरमा दीजिए कि अगर अजर रिसालत देना चाहते हो तो मेरे करीबियों से मुवद्दत करो। तो अब जब तक हम अजर रिसालत नहीं देंगे हमारा कोई भी दीन का अमल काबिल कबूल नहीं होगा। और क्या इतना बड़ा जिनके लिए फैसला फरमाया, उनका तारुफ नहीं करवाया होगा। मेरा अल्लाह जानता है कि कभी उनको कंधों पे बिठा के तारुफ करवाया, कभी बिस्तर पे सुला के तारुफ करवाया, कभी बाजू पकड़ के दिखा के तारुफ करवाया, कभी दरवाजे पे रुक रुक के तारुफ करवाया, अपने करीबियों का तारुफ करवाते हुए कभी फरमाया कि अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, कभी तारुफ करवाते हुए ये फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, कभी तारुफ करवाते हुए अपने करीबियों का ये फरमाया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना, कभी करीबियों का तारुफ करवाते हुए ये फरमाया या अली अंत वशियतुका हुमुल फाइजून, कभी करीबियों का तारुफ करवाते हुए ये फरमाया या अली अना मदीनतुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कभी करीबियों का तारुफ करवाते हुए ये फरमाते हैं कि इन्नल हसन निस्फ़ु शबीही, बेशक मेरा हसन मेरी निसफ शबी है। कभी करीबियों का तारुफ करवाते हुए ये फरमाते हैं कि इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, हसनैन करीमैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। और ये ना सोचना कि इनका बाबा की कोई फजीलत नहीं, इनके बाबा की फजीलत ये है कि ये इनसे भी अफजल है। फिर कभी अपने करीबियों का तारुफ करवाते हुए फरमाया फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी। कभी करीबियों का तारुफ करवाते हैं किस अंदाज के कि अपने कंधों पे बिठाया हुआ है, वो लैल की जुल्फे हाथ में पकड़ाई हुई है, मदीना की गलियों का चक्कर लगा रहे हैं। मदीना के लोग आके कहते हैं कि हसनैन करीमैन, किसी को ऊंट की सवारी मुयस्सर आई, किसी को घोड़े की सवारी मुयस्सर आई, किसी को खच्चर की सवारी मुयस्सर आई। खुशा किस्मत है आप, मुबारक हो आपको कि आपको इतनी अच्छी सवारी मुयस्सर आई। यहाँ पर सरवरे कायनात अपने करीबियों का तारुफ करवाते हुए ये फरमाते हैं खबरदार मेरे सहाबा हो कि गलती न करो, हसनैन को मुबारकबाद क्यों देते हो? अरे मुझ रसूल को मुबारकबाद दो, या रसूल अल्लाह आपको मुबारक हो कि आपको कितने अच्छे सवार मुयस्सर आए। ये करीबियों का तारुफ करवा रहे हैं, तारुफ भी करवा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्तिहान की मंजिलें भी आ रही हैं। और एक इम्तिहान की मंजिल ऐसी आ गई कि ये करीबी, जहां तक सरवरे कायनात करीबियों का तारुफ करवाते थे ना, कभी कभी करीबी भी अपना तारुफ खुद फरमाते थे। कभी ओहद में करवाया, कभी बदर में करवाया, कभी खैबर में करवाया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि खुद रसूल अल्लाह को खंदक खोदनी पड़ी, खंदक खुदवानी पड़ी। और सिर्फ खुदवाई नहीं बल्कि बड़े बड़े सहाबा के साथ खुद रसूल अल्लाह खुद खंदक खोद रहे थे। और भूख का आलम ये था, खाने को कुछ नहीं था। ऐसे नहीं कि हम एक मरतबा इफ्तारी करते थे फिर उसके बाद लंगर भी करते थे, नहीं, इतना काफर खाना नहीं होता था। पेट पे पत्थर बांधे हुए एक साहबी ने आए और उन्होंने आके अपने पेट से कपड़ा हटाया, या रसूलल्लाह भूख से बेचैन हूं, अब तो पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। आपने अपनी आवाज मुबारक हटाई, आपने फरमाया इधर भी देख ले। क्या देखा कि आपने 2 पत्थर बांधे। हाँ, दीन ऐसे थोड़ा फैलता है। खंदक खोद दी गई और खंदक खोदते वक्त भी कितने कैसे कैसे करीम वाक़यात, कैसे कैसे अजीम वाक़यात आए हैं कि हजरत सुलेमान फारसी जिनको कहा जाता था, आपने उनको फरमाया इन्ना सुलेमान मिन्ना अहलुल बैत, बेशक सुलेमान हमारी अहले बैत में से, हम अहले बैत में से। और फिर एक मौका ऐसा भी आया, आप देखते हैं आप जब कोई काम कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चे करीब आके देखते हैं जी क्या हो रहा है,
صحابہ خندق کھول رہے ہیں، حسنین کریمین قریب آ کے دیکھ رہے ہیں. 4-5 سال کی عمر ہے، سن مبارک ہے. ویسے تو یہ ہمارا کہنا بہت ہی چھوٹی سی بات بن جاتی ہے کہ 4-5 سال کی عمر ہے. یہ اس وقت سے ہیں کہ جب کیلنڈر ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. کیلنڈر کیا کہ جب سورج چاند ستارے بھی نہ تھے. لیکن ظاہری طور پر 4-5 سال کی حیات طیبہ ہے. دیکھنے کے لیے آئے، ایک صحابی نے بڑھ کے اٹھا لیا، چوما. سرور کائنات کو اس کے پیار کرنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ آپ آگے بڑھے، اپنی عبا مبارک سے اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا. سبحان اللہ. یہ بوسہ کتنا عظیم ہوگا وہ کہ جس کے پیشانی پہ خود رسول اللہ بوسہ دے رہے ہیں. اور یہ صدقہ ملا ہے امام حسن مجتبیٰ کا. بوسہ دیا سرور کائنات نے اور فرمایا، جب لوگ حیران ہو گئے ہیں، ہم تو رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، رسول اللہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے دیا. آپ نے فرمایا، اِنَّا أَمَارَ جِلْدَةً مَا بَيْنَ عَيْنِي وَأَنْفِي. بے شک عمار میری ناک اور آنکھوں کے درمیان والا گوشت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اے عمار تو کتنی ساری محبت کرتا ہے میری اہل بیت کے ساتھ. کہا آقا آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں. کہا پھر میں تجھے خوشخبری نہ دے دوں. کہا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا خوشخبری ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوں، آپ کی اولاد کی اولادوں کے غلاموں میں شامل ہوں. مجھے اس سے بڑھ کے کیا خوشخبری ہوگی. فرمایا آؤ اس سے بڑھ کے تجھے ایک خوشخبری دیتا ہوں. سَتُقْتِلُكَ فِئَةُ الْبَاغِيَةِ. اے عمار ان قریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کہا یا رسول اللہ میرا جرم کیا ہوگا. کہا تیرا جرم محبت علی ہوگا. بے شک بے شک محبت علی. اور یہ کتنے آپ دیکھو 1400 سال کے بعد آج پھر انہوں نے ان کے مزار کو گرا کے شہید کر کے ان کی محبت کو تازہ کیا، اپنی درندگی کا اظہار کیا. ہاں تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یدعونہم الی النار. اور وہ سب کے سب ہے عمار جہنم کی دعوت دینے والے ہیں. جہنمی کتے جہنم کی دعوت دینے والے. ہمیں کچھ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ زبان صدق بیان جس کی زبان پہ پروردگار عالم نے مہر لگا دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اس وقت تک نطق ہی نہیں فرماتا جب تک میری طرف سے وحی نہ آ جائے. وہ اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ سب کے سب صرف جہنمی نہیں ہوں گے، جہنم کی دعوت دینے والے. خندق کھل گئی. ماشاءاللہ صلوات پڑھے محمد کس شان سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، وہ اپنے بخت کے دیپک جلائے پھرتا ہے. حسن کو دیکھ کے مورے نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے تھے. ماشاءاللہ. اچھا خندق تو کھد گئی، لیکن کسی تنگ نظر نے تھوڑی سی جگہ تنگ چھوڑ دی اور وہاں سے عمر ابن عبدود ملعون گھوڑا دوڑا کے اتنی چھلانگ لگائی اس نے، وہ پہنچ گیا، خندق پھلانگ گیا اور کم از کم وہ 10-10 فٹ یا 10-10 میٹر چوڑی تک تھی. بہت بڑی گھوڑے نے چھلانگ لگائی، بہرحال وہ پہنچ گیا اور وہاں پہ آ کے اس نے مسلمانوں کو للکارا. سورہ احزاب پڑھے، شیعوں پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے خوف کا یہ عالم تھا، اس کے رعب و دبدبے کا اور مسلمانوں کے خوف زدہ ہونے کا عالم یہ تھا کہ سانسیں روک دی ہوئی تھیں، پھر بھی دل دھڑکنے کی صدا آ رہی اور یوں خاموش ہو کے بیٹھ گئے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. اس نے آگے للکارا، پکارا، کسی نے جواب نہیں دیا.
मौलाए कायनात उठने लगे, रसूल अल्लाह ने इशारा फरमाया कि अभी तो आयात नाज़िल होनी है, अभी तो इनकी बहादुरी के किस्से का गवाह कुरान ने बनना है, यार ही बैठ जाएगा। हाँ, कल कला कोई कहेगा जी फलां जो है वो अल्लाह की तलवार था, सैफुल्लाह था, और फलां जो है वो अल्लाह की ढाल था, और फलां बड़ा रोब वाला था। नहीं, कुरान गवाह बनने वाला है। या अली बैठ गए, अली बैठ गए। अब उसने आके पुकारा, जब उसने पुकारा कोई बोला नहीं। उसने कहा कि मैंने सुना है कि जो बंदा मुसलमानों में कत्ल हो जाता है लड़ते हुए वो शहीद होता है, शहीद जन्नत में जाता है, और जो जीत जाता है वो गाजी होता है, उसके लिए जन्नत में एक घर बन जाता है। तुम में कोई जन्नत का शौकीन है? सब तलबगार मुनकर हो गए, चुप हो गए, खामोश हो गए कि क्या करें। और रही सही कसर उन लोगों ने पूरी कर दी जो गोली मार के दूसरे को कह रहे थे पता है कौन है? मैंने कहा नाम सुना हुआ है। वो कह रहा है अपना नाम बता रहा है उमर। आम उमर होता तो हम सारे भाग के चले गए होते। ये उमर इब्ने अब्दुवद है। हम एक मरतबा जा रहे थे काफले के साथ तिजारत के लिए कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। 100 डाकू था और 40 बंदे हम थे। डाकुओं ने हमला कर दिया। इसके पास कोई हथियार नहीं था। इसने ऊँटनी के बच्चे की टांग पकड़ ली थी, उसी को सर पे घुमा घुमा के मार मार के 100 डाकुओं को भगा दिया। अब जो कोई बेचारा शौकीन उठना भी चाहता था तो वो भी चुपके से बैठ गया। अब बैठे हुए हैं तो उस बंदे ने कहा कि एक गुस्ताखी की, अपने नेज़े को लेकर सरवरे कायनात के खैमे की तरफ उसने फेंका और दरवाजा खैमा नबूवत पे वो नेज़ा लगा और उस मलऊन ने गुस्ताखाना जुमला कहा कि ऐ मोहम्मद, अगर तेरे पास मेरे मुकाबले का कोई जवान नहीं, खुद मेरे मुकाबले में निकाल। रहमत दो आलम के चेहरे पे जलाल के आसार नमूदार हुए। एक मर्तबा गज़बनाक निगाहों से सहाबा किराम की तरफ देख के फरमाया, मन हाज़िल कलब, कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान को बंद करे? हमारे नबी ने कभी अपनी ज़बान मुबारक से सख्त कलमा जारी नहीं करना, लेकिन क्योंकि खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। और यहाँ पर किसी सहाबी ने अगर एतराज, किसी के ज़हन में एतराज बन भी जाए और कोई कह भी दे आलम ख्याल में कि या रसूल अल्लाह, आप तो खुल्क़ अज़ीम के मालिक थे, आपने एक इंसान को, दुश्मन जरूर था लेकिन आपने इतना सख्त जुमला उसके लिए कैसा कह दिया? आप ये फरमाते हुए नजर आते हैं, क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा कि परवरदिगार आलम फरमा रहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, कि मेरा हबीब सिवाय वही इलाही के गुफ्तगू नहीं करता। याद रखो कि ये मेरी हदीस नहीं, ये अल्लाह का कानून बन गया है कि आज ही नहीं, आज के बाद भी जो कोई दरवाज़े नबूवत पे गुस्ताखी करेगा वो इसी लक़ब का हकदार होगा। और उस वक्त सरवरे कायनात ने कहा, मौला कायनात उठे, सरवरे कायनात ने बुलाया, कहा अली आओ मेरे खैमे में, आवाज ऐसे नहीं जाता, आज तुझे मैं तैयार करके दे। अब तैयार करना शुरू किया। किस शान से अली को तैयार किया कि लिबास मुबारक बदले, अपनी अबा लेके मौलाए कायनात के दोष पे रखी, अली की अबा खुद पहनी, अपनी कबा अली को पहनाई, अली की कबा खुद पहनी, अपनी तलवार मुबारक अली को दी, अली अलैहिस्सलाम की तलवार मुबारक खुद ली, हत्ता कि अपनी ढाल जो थी वो मौलाए मुश्किल कुशा को दी, मौलाए मुश्किल कुशा की ढाल खुद ली, अपनी नालैन मुबारक जो है वो अली मुर्तजा को पहनाई, अली मुर्तजा की नालैन खुद पहनी। मैं कहता हूँ कि ये खैमा के अंदर नबूवत इमामत में बदल रही थी, इमामत नबूवत में बदल रही थी। जब नबूवत इमामत के साथ तब्दील हुई उस वक्त सरवरे कायनात खैमे से बाहर तशरीफ लाए, अपने सरे मुबारक से अपना अमामा मुबारक उतारा, उतार के मौलाए कायनात के सर मुबारक से अमामा उतारा, अपना अमामा
علی کے سر پہ رکھا, علی کا امامہ آپ نے سر پہ رکھا. شاید کسی نے پوچھ لیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے نالین پہنائی, خیمے میں لباس پہنایا, خیمے میں قبا پہنائی, خیمے میں عبا پہنائی, خیمے میں تلوار دی, خیمے میں زرہ دی, خیمے میں کیا بات تھی کہ امامہ بھی اپنا خیمے میں ہی پہنا دیتے؟ اس وقت سرور کائنات کہتے ہیں, فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, خبردار میرے صحابیوں کی غلطی نہ کرنا, میرے جانے کے بعد میری نالین کا جھگڑا نہیں ہونا, میرے جانے کے بعد میری تلوار کا جھگڑا نہیں ہونا, میرے جانے کے بعد میرے لباس کا جھگڑا نہیں ہونا, میرے جانے کے بعد میری عبا کا جھگڑا نہیں ہونا. اگر جھگڑا ہونا ہے تو میری دستار کا میں تم سب کے سامنے علی کے سر پہ دستار بنا کے تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بھی میری دستار کا وارث علی ابن ابی طالب ہے, اور میرے جانے کے بعد بھی میری دستار کا وارث علی ابن ابی طالب ہے. اتنا تیار کر کے دستار مبارک سر پہ رکھ کے ایک مرتبہ محبت بھری نگاہ سے علی کے چہرے کی طرف دیکھا, وجہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے رسول اپنی عبادت کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وجہ اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. پھر ایک مرتبہ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھ کے صحابہ کو دیکھا, صحابہ سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کون جا رہا ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بھائی جا رہا ہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے, کسی نے کہا آپ بڑے بڑے شاعرانہ قسم کے لوگ تھے, بڑے بڑے مؤدب لوگ, بڑے بڑے قصیدے لکھنے والے لوگ, بڑے بڑے شاعر لوگ تھے, آپ نے اپنے انداز سے آپ نے کہا کوئی تو جا رہے ہمارا جو ہے فرض ادا کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے کہا کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اول و آخر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے باطن و ظاہر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تجلی نور خدا جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ثمر آیہ مباہلہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جلال اکبر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ حیدر و صفدر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ خازن وحی الہی جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ داماد یہ آپ کا داماد جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ خدا کا بھی خانہ ذات جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ داعین اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا رئیس کون و مکان جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ زینت دو جہاں جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ساقی کوثر جا رہا ہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ شافی معاشر جا رہا ہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو صدیق اکبر جا رہا ہے, کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زعیم و رہبر جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ لسان اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے یہ مرض اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے نفس اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے وجہ اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے ید اللہ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہادی جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے مہدی جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے مسجد کا نمازی جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے میدان کا غازی جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا داماد جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ یہ تو خدا کا بھی خانہ ذات جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اب مولا کائنات کی تعریف و توصیف جب کر رہا تھا, ایک مرتبہ سرور کائنات نے پوچھا اور فرمایا بتاؤ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں بتاؤں کون جا رہا؟ وہ جو ہے کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ یہ کون جا رہا ہے. کسی دل جلے نے کہہ دیا یا رسول اللہ جتنی بھی علی کی تعریف ہو سکتی تھی ممکن تھی دائرہ امکان میں تھی وہ تو ہم نے کر دی, اب باقی کیا رہ گیا ہے جو آپ علی کی تعریف کریں گے؟ سرور کائنات فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر یہ تمام درخت کل میں بن جائیں, تمام زمین و آسمان اور آگ میں تبدیل ہو جائیں, تمام سمندر سیاہیوں میں بدل جائیں, جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں, یہ جن و انس و ملائکہ لکھتے 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 عاجز آ سکتے ہیں, سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں, زمین و آسمان کے اوراق ختم ہو سکتے ہیں, لیکن میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا ایک باب بھی مکمل نہیں کرتا.
علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا ایک بات بھی مکمل نہیں کر سکتے. کہنے لگے فرمائیے یا رسول اللہ من ہو ذاہبون، کون ہے جانے والا؟ آپ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے. تو سرور کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یاد رکھنا آج میں یہ فیصلہ مگر کے جا رہا ہوں، قانون الہی بنا کے تم کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی علی کو دیکھو کہ علی نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے، اس وقت سمجھ لینا کہ ایمان نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہوا ہے. اور جو کوئی بھی علی کے مقابلے میں کھڑا ہو یا کھڑی ہو، سمجھ لینا کہ وہ کفر کے نمائندے ہیں. اب چلے ہیں مولا کائنات، گئے اس شان سے کہ سرور کائنات نے جاتے ہوئے دیکھ کے فرمایا جو میرے بھائی کی خوشخبری لائے گا، فتح کی نوید لائے گا، میں اس کی جنت کا ذمہ دار. اب وہ جن کو جناب پہلے جنت نہیں مل سکی تھی جناب عمر بن عبدالعزیز سے، ان کی تلوار سے جن کو نہیں مل سکی تھی، انہوں نے کہا یہ تو بس خبر بتانی ہے اور جنت مل جانی. ان لوگوں نے کیا کیا، اب وہ کبھی نہ میدان میں اس کے سامنے جانے، انہیں پتہ تھا کیا کیا لی ہے. تو کوئی جناب 50 میٹر کو 100 میٹر پیچھے فاصلہ رکھ کے تو ساتھ میں دیکھتا بھی ہے کہ گھوڑا جلدی سے واپس مڑ سکتا ہے. چلے ہیں اور میرے مولا بڑی شان سے آئے عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے اور آ کے فرمایا کہ یاد رکھ میں علی نے کبھی کسی سے قتال نہیں کیا بجائے اس کے، سوائے اس کے کہ وہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات میری مان لے یا پھر اپنی خواہش آخری مجھ کو بتا دے. اس نے کہا یہ تو میری لائن ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ جو میرے مقابلے میں آئے وہ 3 باتیں پیش کرے، میں اس کی 3 میں سے ایک مانتا ہوں کیونکہ وہ اس بندے کی آخری خواہش ہوتی ہے. مولا نے فرمایا پھر سمجھ لے کہ میں اگر 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تو میری پہلی بات یہ ہے کہ تو ایمان لے آ. تو اس نے کہا یہ اتنا لاؤ لشکر جو لے کے آیا ہوں اور یہ خندق پھلان کے آیا ہوں، میں کوئی کلمہ پڑھنے تھوڑی آیا ہوں. اگر کلمہ ہی پڑھنا ہوتا تو میں وہیں پہ بیٹھ کے پڑھ لیتا. پھر آپ نے فرمایا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر واپس چلا جا. وہ پھر تنزیہ مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ اتنی محنت میں نے اس لیے کی تھی کہ ایک بچے کے کہنے پہ واپس چلا جاؤں گا، میں واپس جانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. اس وقت مولا نے فرمایا کہ پھر میری تیسری بات یہ ہے اگر تو ماننا چاہتا ہے، تو سوار ہے میں پیدل ہوں اور بہادر جو ہے وہ برابر آ کے مقابلہ کرتے ہیں. نیچے اترا گھوڑے سے اور میرا مقابلہ پیدل ہو کے کر. تو وہ فوراً چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا. اس نے کہا یہ تیری آخری خواہش تھی، وہ میں پوری کیے دیتا ہوں. اور اس نے تلوار ماری، چاروں پاؤں گھوڑے کے ایک ہی وار کے ساتھ اس نے کاٹ دی. یہ ڈرانا چاہتا تھا مولا کائنات کو کہ دیکھو میری تلوار کی دھار کتنی تیز ہے اور میرے اندر قوت کتنی ہے کہ گھوڑے کی چاروں ٹانگیں میں نے ایک وار سے کاٹ دی. اور اس کے بعد اس ملعون نے مولا پہ حملہ کیا. جب حملہ کیا مولا نے اس کی تلوار کا وار روکا، لیکن اس ملعون نے اتنا سخت وار کیا تھا کہ وار روکتے روکتے بھی ڈھال کا یہ خود کو چیر کے پیشانی مبارک تک اس کی تلوار لگی. اب پینترے بدل بدل کے وہ حملہ کر رہا تھا. پھر اس نے ایک نیزہ نکال کے مولا کی طرف پھینکا. مولا نے اس نیزے کو ہاتھ سے پکڑا اور پھر ہوا میں پھینک دیا. تو اس نے اپنی تلوار روک لی. اس نے تلوار روکی اور کہا کہ بڑے عجیب لڑاکے ہو، بڑے عجیب بہادر ہو، لیکن تمہیں دنیا کی قدر و قیمت کا نہیں پتا. آپ نے کہا کہ تو اپنے نیزے کی خصوصیت مجھے بتانا چاہتا ہے. کہنے لگا کہ اس میں نے یاقوت اور زبرجد لگائے ہوئے تھے اپنے نیزے میں.
اگر تو نے اپنے پاس نہیں رکھنا تھا، پکڑ تو لیا ہے تو نے میرے نیزے کو، اگر اپنے پاس نہیں رکھنا تھا اپنے کسی ساتھی کو ہی دے دیتا۔ اتنا قیمتی نیزہ ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں یہ نیزہ میں نے پھینکا کہاں۔ یاد رکھ اس وقت فرات کی لہروں میں ایک مچھلی تھی جس کے پیچھے مگرمچھ لگا ہوا، اور وہ مچھلی مجھ علی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ میں نے یہ نیزہ ہوا کے سپرد کیا ہے، ہوا جا کے اس مگرمچھ کو لگائے اور مجھے پکارنے والے کی مدد ہو جائے گی۔ اس کو یہ ولایت کی بات کہاں سمجھ آتی؟ اس ملعون نے سمجھا کہ شاید علی قصہ کہانی کر رہے ہیں، میں پھر وار کروں۔ اس نے وار کرنے کی کوشش کی، میرے مولا نے اس کے کمر بند سے پکڑا، یہاں سے پکڑ کے اٹھا کے زمین پہ پٹکا۔ کہا کیا سمجھتا ہے کہ ہم کسی وقت غافل ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھ علی غفلت کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اس ملعون نے گستاخی کر دی، میرے مولا نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو اس وقت صحابہ کرام قریب آ چکے تھے کہ علی تو بیٹھ گئے ہیں سینے کے اوپر، ابھی سر کاٹیں گے، ابھی ہم پہنچ گئے جناب، اطلاع دے دیں گے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا کہ سینے پہ بیٹھے تھے، اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر بھاگے پیچھے ہٹے۔ اس وقت جو ہے وہ بھی حیران ہو گیا اور اس نے پوچھا کیا علی میں تیرے قابو میں آیا ہوا تو نے میرا سر کیوں نہیں قلم کیا؟ کہا کہ میں علی نے کبھی اپنے ذاتی غصے کے لیے جنگ نہیں کی، میں علی جب بھی لڑتا ہوں اپنے رب کی رضا کی خاطر لڑتا ہوں، میں علی کی تلوار جب بھی چلی ہے اپنے رب کی رضا کے لیے چلی ہے۔ اس نے پھر قتال کیا اور بالآخر مولا کائنات نے اس کے سر کو قلم فرمایا۔ جب وہ کٹ کے گرا، اب ادھر وہ گرا، ادھر صحابہ بھاگے، اور وہ مبارکباد دینے کے لیے جب دروازہ خیمہ رسول پہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بوڑھا صحابی اپنی پلکیں اٹھا کے نبی پاک کو مبارکباد دے کے جنت کی رسید لے رہا۔ انہوں نے کہا سلیمان اس مدینہ میں کوئی ایسی سواری نہیں جو ہم سے تیز بھاگ سکے۔ اے سلیمان تو بھاگ تو سکتا نہیں، بوڑھا آدمی ہے، نظر تیری کمزور ہے، تو ادھر آیا بھی نہیں، اور تو نے خوشخبری کیسے دے دی؟ اس نے کہا کہ اندازے سے۔ انہوں نے کہا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے اندازہ کیسے ہوا کہ علی جیت گئے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھاگنے سے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھاگنے سے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی نیا کام تھا، یہ کوئی نیا کام تھا، بھاگتے تو ہم پہلے بھی تھے، اگر علی قتل ہو جاتے تو ہم نے کوئی ادھر ٹھہرنا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا بھاگ کے خیمہ رسول کی طرف آنا، اگر معاذ اللہ علی قتل ہو جاتے تو پھر رسول تمہیں بلاتے رہ جاتے، پھر تم نے خیمہ رسول کی طرف نہیں بھاگنا تھا، تمہارا خیمہ رسول کی طرف بھاگ کے آنا اسی بات نے مجھے بتا دیا کہ میرا مولا فتح یاب ہو گیا۔ اب جب مولا کائنات آئے ہیں اس وقت پھر صحابہ کرام کو جمع کر کے میرے مولا نے میرے مولا کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی آج ایک ضرب کی قیمت ثقلین کی عبادتوں سے افضل۔ اور جب عمر ابن عبدالور کی بہن آئی اپنے بھائی کی لاش پہ، اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تیرے اوپر رونے کے لیے آئی تھی، اے عمر ابن عبدالور میں تیری لاش پہ رونے کے لیے آئی تھی، لیکن اب میں روں گی نہیں، کیونکہ تیرا قتل یہ بتاتا ہے تجھے کسی کریم شخص نے قتل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا سر تو کٹا ہے، تیرے باقی اعضاء سلامت ہیں، تیری زرہ اس نے نہیں لوٹی، تیری تلوار نہیں لوٹی، اس نے تیرا لباس نہیں لوٹا،
अब मैं तेरे ऊपर रोऊंगी नहीं। हाँ, परवरदिगार आलम आपको सिवाय गमे हुसैन के किसी काम में ना रुलाए। रो पड़े आप। बस इतनी सी बात से आपको इशारा हो गया। वो अली कि जो दुश्मन की लाश का भी एहतराम करता था, उसी अली के बेटे का लाशा अल्लाह करबला के लक्कोदक सहरा में पड़ा है। कोई मलऊन लिबास लूट के ले गया, कोई तलवार ले गया, कोई ज़िरा ले गया। 11 मुहर्रम को जब उसी हुसैन की बहन अपने भाई के लाशे पे आई, अब आलम क्या था? बीवियों के हाथ पसे गर्दन बांध के शिमर मलऊन ने सवारियों पे सवार किया हुआ था। जब मक्तल से गुजारा, हर बीवी ने अपने आप को मकतूलों की लाशों पे गुरा दिया। लेकिन मेरी पाक बीवी सैयद सज्जाद से पूछती फिर रही है, सज्जाद बता तो सही, मुझे हुसैन नजर नहीं आ रहा। कहा फूफी अम्मा, ये जो तीरों और तलवारों का ढेर पड़ा है, यहीं पे मेरा बाबा उतरा था, मैं इल्म इमामत से जानता हूँ। आप बीवी ने हाथ तो बंधे हुए थे, इंतजार नहीं किया, बंधे हुए हाथों से पत्थरों को हटाना शुरू किया। पत्थरों को हटाया, तीरों को हटाया, तलवारों को हटाया। आप एक लाशा बरामद हुआ। आप तो जानते हैं कि अगर किसी की पहचान करनी हो तो चेहरे से की जाती है, चेहरा सर तो मौजूद नहीं। अब या तो फिर लिबास से पहचान होती है, लिबास भी मौजूद नहीं है। एक मर्तबा मेरी पाक बीवी ने कटी हुई रगों को देख के कहा, ऐ शहीद राह खुदा, शहीद राह खुदा, शहीद जिंदा होते हैं। हुज्जत खुदा की बेटी पूछती है, अंता अखी अल हुसैन, क्या मेरा माँ जाया हुसैन तू है? क्या मेरा माँ का चकिया पीस पीस के पाला हुसैन तू है? क्या मेरा माँ जहरा का पाला हुसैन तू है? क्या मेरे नाना के दोष पर सवार हुसैन तू है? क्या जिब्राइल के परों पे सोने वाला हुसैन तू है? अगर तू ही हुसैन है, बता तो सही, ऐना अमामतों का, ऐना रिदाओं का, ऐना लिबासों का। हुसैन तेरा मामा कहाँ गया? हुसैन तेरा लिबास कहाँ गया? हुसैन तेरी अबा कहाँ गई? एक मर्तबा बीवी की हाथ भाई के, बीवी की नजर भाई के हाथ पे पड़ी। हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, हुसैन के हाथ की 4 उंगलियां नजर आई। ओ कोई मलऊन जो अंगूठी उतारना चाहता था, जब नहीं उतार सका था बजदल मलऊन, उसने क्या काम किया था? एक पत्थर लाके हुसैन के हाथ पर रख के उस मलऊन ने तलवार मार के हुसैन की उंगली काट दी। बीबी ने कटे हुए हाथ की उंगली को देख के कहा, हुसैन बता तो सही, तेरी उंगली कहाँ गई? उस कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब, अंता उख्ती ज़ैनब, क्या तू मेरी बहन ज़ैनब है? अगर तू ज़ैनब है, क्या तू वही मदीने वाली ज़ैनब है? क्या तू वही ज़ैनब है कि जिसके सर से चादर हट गई थी, सूरज को ग्रहण लग गया था? अगर तू वही ज़ैनब है, बता न रिदाओं के और तेरी चादर कहाँ गई? ज़ैनब ये बता, आने में देर क्यों लगा दी? ज़ैनब मैं तो कल से इंतजार में हूँ। बीवी फरमाती है, हुसैन तेरे इल्म में नहीं है क्या? और तेरे कत्ल के बाद मेरी चादर लूट ली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बहुत गिरिया करना है, ये रात ही इबादत की है, ये शबे कदर की रात है। इस रात, ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है ना। आज की रात जितना रोगे समझो 1000 महीने तक रोते रहे। ज़हरा की बेटियों की गुर्बत पे रोना है ना, तो आओ जरा हम जरा शाम के बाजार की तरफ चले। मैं आपको शाम के बाजार का मंजर बता दूं। आलम क्या था कि जिस बाजार को तेज याद करके मेरे इमाम 40 साल रोए हैं। किसी ने पूछा था सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ गुजरी? मेरे मौला ने रो के फरमाया था, अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। किसी ने पूछा मौला शाम में कितनी बड़ी तकलीफ होगी? मौला फरमाते हैं कि एक ही रस्सी थी, किसी मेरे फूफी का गला बता,
منزل بلند کرتے ہو. یہ وہ بازار ہے جہاں سید سجاد کی آنکھوں نے زیادہ خون رونا شروع کیا. بیٹے کو خون روتا دیکھ کے پھوپھی سے برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ کہا سجاد بتا تو صحیح کیا مرد یوں روتے ہیں جس طرح تو رو رہا؟ تسلی دینا چاہتی تھی بی بی. اس وقت سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا شریف مستورات بازار میں یوں چلائی جائے جس طرح تو چل رہی ہے، کبھی گر رہی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے. اجرکم اللہ. پروردگار عالم آپ کو زیارات کثر نصیب فرمائے. جا کے دیکھو 560 قدم 560 قدم یہ بازار شام کی لمبائی ہے. ایک قدم زیادہ سے زیادہ 1 فٹ یا 1.5 فٹ کا ہوگا. 560 قدم. آج بھی کوئی ضعیف سے ضعیف عورت بھی اگر اس بازار کو عبور کرنا چاہے نا، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ 10 یا 15 منٹ کا وقت لگتا ہے وہ بازار عبور کرنے کے لیے، بیمار اور ضعیف عورت بھی اگرچہ کیوں نہ. لیکن کیا بطول ذاتی نے یہ بازار 15 منٹوں میں عبور کیا؟ کیا 15 گھنٹے لگے ہیں؟ میرا اللہ جانتا ہے 15 اذانیں سنی ہے. بطول کی بیٹی نے 15 اذانیں سن کے جب بازار عبور کر کے باب سعاد کے دروازے پہنچی ہے نا باغ بی بی، باب سعاد پہ ملعون کا پیغام آتا ہے ابھی قافلے کو روک دیا جائے. قافلے کو روک دیا جائے اس لیے کہ ابھی میرا دربار سجا نہیں. دربار سجدے رہے، بطول ذاتیاں کھڑی رہی، دربار سجدے رہے، نبی ذاتیاں کھڑی رہی. جب کھڑے 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد پاک بی بی کو چلنے کا حکم دیا گیا. یہ باب سعاد. ہاں اس دروازے کے آنے تک بی بی کا ایک لقب ہے عقیلۃ الکربلا. کیا لقب ہے؟ عقیلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون. ہسٹری آف کربلا، کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. کسی مقام پر بی بی آپ کو ہمت ہارتے دکھائی نہیں دیں گے. ہر جگہ پہ اگر آقا حسین کو بھی تسلی دینے کا وقت آیا نا، بی بی نے تسلی دی ہے. کسی مقام پر بھی بی بی نے کم ہمتی کا ثبوت نہیں دیا، دلیری کا ثبوت ہر جگہ. کربلا، کوفہ کا بازار، کوفہ کا دربار، شام کی تنگ گلیاں، شام کا ہر موڑ، شام کا ہر بازار عبور کرنے تک پاک بی بی دیگر بیویوں کی بھی تسلی دیتی آئی، بچوں کی بھی تسلی دیتی آئی. خود سید سجاد کو تسلی دیتے، سجاد نہ رو، میں زینب تیرے ساتھ. سجاد کیوں خون رو رہا ہے؟ میں زینب تیرے ساتھ ہوں نا. یہ باب سعاد کے آنے تک لقب ہے. مجھ سے پوچھو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ باب سعاد کے آنے تک؟ اس لیے کہ اس دروازے کے آنے تک بی بی نے ہمت نہیں چھوڑی. لیکن جب یہ دروازہ آیا ہے نا، میری پاک بی بی کی ساری ہمتیں جواب دے گی. ایک مرتبہ اما فضا کو مخاطب ہو کے فرماتی ہے اما فضا دعا کر یہ زمین پھٹ جائے. میں زینب زمین میں سما جاؤں.